بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں بھائی، آج تو کوئی خاص خبر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کی دلچسپی کی البتہ چیزیں ہیں کئی، جس سے ماحول اور موسم کا پتہ چلتا ہے۔ آج میں لاہور میں ہوں، ویسے کئی دن سے لاہور میں ہوں، لیکن بہرحال لاہور میں کو مظاہروں کا بتاتا ہوں آپ کو۔ زیادہ تو پختونخوا میں ہوئے۔ زرداری صاحب ایوان صدر منتقل ہو گئے، اور بنگش صاحبہ جو ہیں، پورا نام کیا ہے ان کا، وہ اپنا ان کی نگرانی میں ان کا سامان وہاں چلا گیا، اور اب ان پہ کوئی مقدمہ نہیں چل سکتا جب تک وہ صدر ہے۔ اور وہ ان کی اور نون لیگ کی ریلیشن شپ کے بارے میں کیا پیشین گوئی ہو رہی ہے، وہ بھی ابھی عرض کرتا ہوں۔ اور جناب ایچسن کالج، مشہور عالم، ملک کا سب سے جو بڑا کالج ہے اپنے سائز کے اعتبار سے، معیار تعلیم بھی ہے، اور جو بڑا ہی علامت سمجھا جاتا ہے، گورنمنٹ کالج سے بھی بڑی علامت سمجھا جاتا ہے، اسٹیٹس سمبل ہے وہاں بچوں کو پڑھنا، اور جس کی ماضی کی روایات ہیں، جو اس لیے بنایا گیا تھا کہ حکمران طبقے کے بچوں کو پڑھایا جائے وہاں۔ خیر کہیں بھی خیر مقدم نہیں کیا جاتا۔ محترمہ چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کا کو دعوت دی گئی، لیکن کوئی 500 سے زیادہ ای میلز والدین کی ہوئیں، بچوں نے بھی بڑا احتجاج کیا، اسٹوڈنٹس نے، تو پھر وہ نہیں گئیں۔ اور آج جو تقریب وہاں ہوئی اس میں بہت نعرے لگے، عمران خان کے نعرے ہر کہیں گونجتے ہیں، کھیل کے میدانوں میں جہاں کہیں موقع ملتا ہے لوگوں کو، اور ادھر ان کی حمایت بڑھتی جاتی ہے، ادھر حکومت میں وہ خوش فہمی میں ہے کہ ہماری گرفت مضبوط ہو رہی ہے، لیکن تجزیہ کرنے والے اگری نہیں کرتے، اس سے متفق نہیں ہیں۔ محمد مالک صاحب نے بھی کہا کہ یہ حکومت نہیں چل سکتی، یہ دھاندلی کی پیداوار ہے، اور جن لوگوں نے یعنی غلط کیا ہے، جرم کیا ہے، جو بھی ان کے الفاظ تھے، وہ ان کو طاقت بخشی جا رہی ہے۔ اور نجم سیٹھی صاحب نے بھی کہا کہ 2 سال سے زیادہ نہیں چل سکتی۔ ویسے ان کے لہجے میں یہ تھا کہ بھائی لوگوں، مجھے بھی تو کوئی حصہ دو نا، میرے بغیر کیسے کام چلے گا۔ اور وہ مائل ہیں اب نون لیگ کے بجائے پیپلز پارٹی کی طرف، اور ان کی پیشین گوئی یہ ہے کہ زرداری صاحب زیادہ قریب چلے جائیں گے۔ غالباً صدمہ ہے، وہ اپنے جذبات چھپانے کا بڑا ملکہ رکھتے ہیں کہ بھئی پاکستان کرکٹ بورڈ بھی چلا گیا محسن نقوی کے ساتھ، صاحب سینیٹر بھی بن جائیں گے، وزیر داخلہ بھی بن جائیں گے۔ ان کے خلاف کوئی بات تو نہیں کی، بہت سوچ سمجھ کے وہ کیلکولیٹ کر کے بات کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 2 سال میں شہباز شریف صاحب رہے تو صفایا ہو جائے گا، مطلب کوئی اہمیت انہیں نہیں دے رہے۔ ویسے تو مطلب ہر روز کوئی نہ کوئی آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے، ایسا آدمی جس سے ہم توقع نہیں کر رہے ہوتے۔ سینیٹر جاوید عباسی نون لیگ کے جو ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا، اس لیے عدم اعتماد کی تحریک ہم نے پیش کی تھی۔ اور مشاہد صاحب نے تو کمال ہی کر دیا، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں، اجتماعات میں قائد اعظم کا نام لیا جاتا ہے، پھر علامہ اقبال کا نام لیا جاتا ہے، قومی ترانہ گایا جاتا ہے۔ وہ ملک کو توڑنے والی نہیں، جوڑنے والی طاقت ہے، اور یہ کہہ چکے ہیں وہ عمران خان کو رہا کیا جائے اور ان کی سیٹیں انہیں دی جائیں۔ جگہ جگہ سے اطلاعات ہیں۔ اب جو مایوس لوگ ہیں، کچھ لوگ مایوس ہوتے ہیں، تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس وقت گزرنے کے ساتھ گرفت مضبوط ہوتی جائے گی۔ اس سوال کا جواب کوئی نہیں دیتا کہ بھئی ہر سال $25 بلین کہاں سے آئیں گے، اور آ جائیں گے تو ادا کیسے کریں گے۔ اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ غلطی پہ غلطی کر رہی ہیں۔ پہلے کہہ دیا میں اپنا بہت ہی سخت رویہ اختیار کروں گا۔ سخت کا لفظ نہیں استعمال کیا جا سکتا تھا کہ اگر کسی نے امن و امان خراب کرنے کی کوشش کی تو سخت لفظ رویہ اختیار کروں گا۔ انہوں نے کہا آئی ول بی رuthless، بے رحمی، بلکہ ruthless ہونا صفاقی، ظلم کرنا، ناانصافی کرنا۔ اسکولوں میں حکمرانوں کے پاس وقت نہیں ہوتا ضائع کرنے کے لیے، وہ اسکولوں میں جا کے اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں۔
اور بڑے ایمبیشیس پروگرام، بڑے بڑے عظیم الشان پروگرام، سموگ ختم ہو جائے گی، اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل بنا دیں گے کینسر کا۔ او بھائی وہ زمانہ گزر گیا جب اس طرح کے اعلانات کی کوئی اہمیت تھی۔ ہاسپٹل ٹھیک نہیں ہیں صوبے کے، ان کو امپروو کرنے کا آپ کریں، تعلیمی اداروں کو امپروو کرنے کا کچھ کریں، بہرحال کسی کو کچھ سجائی نہیں، مکمل طور پہ ڈائریکشن لیس، کوئی سمت ہے ہی نہیں، یہ طے ہی نہیں ہے۔ ادھر آئی ایم ایف والے کھڑے ہیں، اور آئی ایم ایف والے کیا کہہ رہے ہیں؟ آئی ایم ایف والے کہہ رہے ہیں کہ گیس کی قیمت بڑھائیں، بجلی کی قیمت بڑھائیں، پٹرول کی قیمت بڑھائیں، اور وہ فیصل وابڈہ صاحب کہہ رہے تھے قیمتیں جو ہیں 10 دن میں دگنی ہو جائیں گی۔ 10 دن میں دگنی تو نہیں ہوں گی، لیکن بہرحال قیمتیں تو بڑھیں گی، مہنگائی تو آئے گی۔ اور ابھی تک ایسی یعنی ہوا میں ہیں ساری باتیں۔ 7.5 ارب روپے کا پیکج تھا رمضان المبارک کا، شہباز شریف صاحب نے 12.5 ارب روپے کا ہو جائے گا۔ ہاں ایک خطرناک خبر جو شروع میں مجھے آپ کو دینی چاہیے تھی، یہ بہت ذمہ دار لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب حلقہ شاید این 130 ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا، تو وہ اپنا کھول دیا جائے گا، اس کی دوبارہ گنتی ہوگی۔ اور وہ تو سب جانتے ہیں لوگ کہ وہ تو جیت رہی تھی بالکل، یعنی 3/4 پولنگ اسٹیشنز پہ تو وہ جیت رہی تھی، اور پھر وہ روک دیا گیا پروسیس۔ 1,11,248 ان کے ووٹ تھے اور 22,000 کی لیڈ تھی، تو نواز شریف صاحب سے 22,000 زیادہ ووٹ انہوں نے لیے تھے۔ پھر وہ جہاں ان کے 234 ووٹ تھے 1234 کر دیے، جیسے بھی وہ کوئی 52 فارم جو ہے ان میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور دراصل تو وہ بہت بری طرح ہارے ہیں۔ اگر یہ ہو گیا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا اس بات کا، تو یہ تو بڑی ہولناک بات ہے۔ ہارے تو سبھی ہیں، شہباز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں، مریم صاحبہ بھی آ رہی ہیں، حمزہ صاحب بھی آ رہے ہیں، جیتا تو ان میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اور لوگ سمجھ نہیں رہے اس بات کو کہ جب اتنی بڑی تعداد میں، یعنی ایک پارٹی جو سیٹیں جیت رہی ہو 3/4، طرح طرح کے دلچسپ اس کو چھپانے کے لیے حربے استعمال ہے۔ آج گیلپ نے ایک سروے جاری کیا کہ جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، کم پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اس میں نون لیگ کی اکثریت ہے، اور جو ان پڑھ ہیں اس میں بھی نون لیگ کی اکثریت ہے اور پی ٹی آئی سے زیادہ ہے۔ یہ کیا تماشا ہے جی؟ یہ کس قسم کا سروے ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ثابت کرنا مقصود ہے؟ فارم 45 موجود ہے، اس میں ووٹ شمار کیے جا سکتے ہیں۔ کسی بچے کو بھی پتا ہے، اندھے بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ ووٹ لیے ہیں نون لیگ کے مقابلے میں، اور پیپلز پارٹی کی تو خیر کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، دیہی شہر میں بھی انہوں نے جیل سازی کی ہے۔ اب وہ اپنا ایم اے پاس نے اتنے ووٹ لیے، فلاں لیے، وہ میرے پاس ہیں سارے دادشمار، کنفیوز کرنے کے لیے، چھپانے کے لیے۔ بڑے بڑے لوگ ایکسپوز ہو گئے، اور گیلپ والوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، اپنا تباہ کر رہے ہیں ادارے کا امیج بالکل ہی۔ اور یہ کیا سوال ہے جی کہ ایم اے پاس، اور یہ اس وقت مسئلہ ہے ملک کا، مسئلہ یہ الیکشن شفاف ہوئے یا نہیں ہوئے، کس کو ووٹ ملے کس کو ووٹ نہیں ملے۔ تو وہ سروے جاری کیا، میرے پاس اس کے اعداد و شمار ہیں، لیکن ایسے بیکار کام ہے۔ اور وہ اسٹیٹس کو جو خواہش مند ہیں، وہ ہیں بڑے بھلے شریف آدمی ہیں، ڈاکٹر اعجاز شفیق گیلانی، اسٹیٹس کو کے اندر ہی کوئی راستہ نکلے، مطلب ذاتی زندگی جو ہے آسودہ ہونی چاہیے، ملک جائے بھاڑ میں، ملک سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ عارف علوی صاحب چلے گئے، لیکن اس طرح کوئی گیا نہیں ہوگا کبھی، یعنی جو لوگ نکالے گئے ان میں سے کچھ لوگ مخالفت کرتے تھے، کچھ ہمدردی کا، ان کا نہ کوئی مخالف نہ کوئی ہمدرد، یعنی میں چوبے خشک صحرا ہوں، لگا کے آگ جسے کارواں روانہ ہوا، آگ بجھی ہوئی ادھر، ٹوٹی ہوئی تناب ادھر، کسی کو یاد ہی نہیں، وہ اب ان کی کوئی رول ہی نہیں، کوئی کام کیا ہی نہیں۔ وہ ہمارے سبطین خان جو ہیں، وہ تو خیر ایک لطیفے کی بات ہے، ان سے ایک اخبار نویس نے کہا کہ پرانی بات ہے کہ خان صاحب آپ سے بھی سنا عمران خان صاحب ناراض ہیں۔ سبطین خان نے کہا مجھ سے کوئی کیسے ناراض ہوتا، میں تو کوئی کام ہی نہیں کرتا۔
اچھا وہ پہلے دن سے ہی ان کا یہ مسئلہ تھا نامزدگی کے فوراً بعد کہ اختیارات کو خاص نہیں. بھائی اختیارات خاص نہیں, آپ کو کیا پرائم منسٹر بنا دے؟ وہ اختیارات تو پرائم منسٹر کے پاس ہوتے ہیں یا چیف منسٹر کے پاس ہوتے ہیں یا وزیر خزانہ کے پاس کچھ ہوتے ہیں, مطلب وہ بھی خیر ثانوی رول ہوتا ہے. اختیارات کی فکر لگی رہی. وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 2 وادیاں سونے کی ابن آدم کے پاس تو تیسری وادی کی آرزو کرے گا. وہ بھائی اختیارات کیا, آپ بہت سا کام جو آدمی ایوان صدر میں بیٹھا ہو مگر وہ ذاتی عافیت ذاتی مسئلے چلے گئے وہاں سے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر. میرا نہیں خیال کہ کوئی پارٹی انہیں قبول کرے گی دوسری, اور میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی انہیں کوئی اہمیت دے گی. بھائی میں وہ چوبے خاک صحرا ہوں جسے لگا کے کارواں روانہ ہوا. تو افسوس کوئی تربیت نہیں ہے, کوئی مقاصد نہیں ہے اعلیٰ سامنے, اور انہی کا کیا رونا. وہ تو بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں شریف آدمی ہیں, کرنے کے بتیرے کام ہیں ان کے پاس, کافی انرجی ہے, لیکن اکثریت کا یہی حال ہے. لیڈرشپ اس طرح نہیں آتی. لیڈرشپ آتی ہے جس کو لوگ چاہیں, لوگ جنہیں گھروں سے نکال کر لایا جائے. وہ اپنا جناب ابو بکر صدیق بھی ارشاد فرماتے تھے کہ تم مجھ پہ ذمہ داری ڈالتے ہو, خود نہیں لیتے ہو. لوگوں کو ذمہ داری دیتے تھے تو وہ لیتے نہیں تھے. جناب عمر فاروق کے زمانے میں بھی یہی مسئلہ تھا, لوگ بچنے کی کوشش کرتے تھے. جب وہ کمیٹی بنانے کی بات کر رہے تھے جناب ابو بکر صدیق مشورہ کر لو, تو وہ جاتے ہوئے کہہ رہے تھے جناب عمر فاروق اعظم کہ بھائی میرا کوئی تعلق نہیں, میرے اس کا میرے تم خود ہی فیصلہ کرو, میرا مت لینا نام. لیکن بہرحال پھر انہیں پہ اتفاق ہو گیا. لیڈر جو ہیں وہ لوگ چنتے ہیں. دنیا میں پولیٹیکل پارٹیاں اس طرح نہیں کام کرتی ہیں. امریکہ میں 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, تو وہ ان کے ہر حلقے میں سینیٹر کا انتخاب کا مسئلہ ہے یا کانگریس کے ممبر کا مسئلہ ہے, وہ ڈیلیگیٹس ہیں ان کے. پہلے جو ہیں جو ممبر ہیں وہ ڈیلیگیٹس چنیں گے, پھر ڈیلیگیٹس اپنا امیدوار چنیں گے. وہ کوئی شاہی خاندان نہیں ہے, ایک زرداری خاندان ہے اور ایک شریف خاندان ہے اور ایک جناب چکزئی خاندان ہے اور ایک باچا خان کا خاندان ہے اور ایک مفتی محمود کا خاندان ہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح نہیں ہوتا. یہ جمہوریت اس کا نام نہیں ہے, اور جمہوریت بلدیاتی اداروں کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے, کیونکہ مقامی مسائل مقامی طور پر بھی حل کیے جا سکتے ہیں. باقی اور یہ ہے جناب کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ افغان انویسٹمنٹ کریں گے. چاہ باہر میں پہلے انڈیا نے انویسٹمنٹ کیا, اب افغانستان اس میں پارٹنر ہوگا. یعنی جتنے آپ کے پڑوسی ہیں ان سے مراسم کی یہ نوعیت ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے کر رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں پاکستان پہ بوجھ پڑے گا. اور پاکستان میں کوئی نہیں ہے جو اٹھ کے کہے کہ ایران سے گیس لیں گے. یعنی آپ ان کو تو چھوڑ دیں نا, حکومت میں جو پارٹیاں ہیں, یعنی پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے بھی کوئی اٹھ کے نہیں شور مچاتا کہ ایران سے گیس لو, روس سے تیل خریدو, اور وہ ایران سے گیس لیں گے تو آدھی قیمت میں پڑے گی, اور روس سے بھی کچھ رعایت تیل میں ملے گی. بہترین وقت تو ضائع ہو چکا. مظاہروں کے بارے میں یہ ہے کہ جی گرفتاریاں بہت ہوئی ہیں. لطیف کھوسر صاحب, سلیمان اکرم راجہ صاحب کا تو کہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں ہیں, اور بھی بہت سے لوگ گرفتار ہوئے ہیں, حافظ فرت عباس بھی, اور بے شمار جو ہیں اس کے مذمت میں بیانات آ رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کا اور دوسرے لوگوں کا. لیکن یہ اس کی تفصیلات کوئی بہت زیادہ میرے پاس نہیں ہیں, وہ آ جائیں گی سوشل میڈیا پہ, آپ دیکھ لیں گے. ان کا پتہ نہیں چل رہا سلمان اکرم راجہ کا. قیادت اعجاز بھٹر صاحب نے کی. تو یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ تعلقات کی نوعیت کے بارے میں بڑی بحث ہو رہی ہے, اور بحث سے زیادہ تر وہی چھیڑ رہے ہیں نجم سیٹھی صاحب. کیا بحث بول رہے ہیں, جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک آدمی تقریر کر رہا تھا تو لوگوں سے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے, تو انہوں نے کہا یہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی تو کوئی چیز ہوں, مجھے بھی تو پہچانو, قد عارفونی. تو وہ کہہ یہی رہے ہیں بھائی مجھے بھی پوچھو نا, کچھ مجھے بھی دو. تو دیکھیے کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے.
انہیں سینیٹر بنا دیا جائے گا محسن نقوی صاحب کو، اور وہ کہتے ہیں پی سی بی بھی حالانکہ رولز کے خلاف ہے، پی سی بی بھی میرے پاس رہے۔ اور میں پوری ذمہ داری سے یہ عرض کر رہا ہوں، میرا تجزیہ یہ ہے، معلومات بھی یہی ہیں کہ کوئی وفاداری ان کی نون لیگ وغیرہ کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ اپنا گروپ بنانا چاہیں گے، جوڑ توڑ کرنا چاہیں گے۔ آج یہ بات آپ کو بہت عجیب لگے گی، لیکن کسی وقت بھی یہ ممکن ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار بن جائیں، کیونکہ سازش کرنے میں، جوڑ توڑ میں، چلیے سازش کا لفظ میں واپس لیتا ہوں، جوڑ توڑ میں ان کا ثانی نہیں ہے۔ وہ سارا کاروبار انہوں نے قریب سے دیکھا ہے، بغیر وسائل کے وہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو وہ صرف اندرون ملک ان کے رابطے نہیں ہیں، سمندر پار بھی رابطے ہیں، اور اندرون ملک بھی کسی ایک سے رابطہ نہیں ہے، بہت سے لوگوں سے رابطے ہیں، اور بہت ہی ہنرمند آدمی ہے، جلدی پتہ چل جائے گا۔ اور ویسے وزارت کی تشکیل میں وزیر اعظم صاحب کا رول تو ظاہر ہے ہی، لیکن یہ ہے کہ اور بھی رول ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کو بتا دیا گیا بھائی، اور ان کے ساتھ آدمی لگا دیے گئے ہیں، وزیر خارجہ بنے کو وزیر خارجہ کا ان کا ٹیمپرامنٹ ہی ویسے نہیں ہے، اور رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ بھی انہیں بھی چھوڑ دیا گیا ہے۔ سیٹھی صاحب نے فرمایا کہ مکمل صفایا ہو جائے گا اگر شہباز شریف صاحب رہے۔ بات ان کی ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک بات وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اچانک انہیں سچ بولنے کی ضرورت کیوں آ پڑی ہے؟ یہ سوال اب بار بار اٹھایا جانے لگا ہے کہ 8 فروری کی رات کو، جو ایک تاریخ ساز دن تھا جس میں لوگوں نے فیصلہ صدر کر دیا عمران خان اور پی ٹی آئی کے حق میں، کہ رزلٹ جو ہیں، مثلا اخبار نویس ہیں فہیم اختر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں گیا وہاں پہ الیکشن کمیشن کے دفتر میں، میرا ایک سورس تھا، تو چینلز پہ پتہ چل رہا تھا کہ 140 سیٹوں پہ برتری ہے، تو اندر سے وہ سورس نے بتایا 160 سیٹوں پہ ہے، لیکن پھر چیف الیکشن کمیشنر صاحب غائب ہو گئے۔ عمران خان کے خلاف جو مقدمہ ہے، عمران خان صاحب کو وہ جاری ہے سلسلہ دباؤ کا، اور شاندانہ گلزار اور کچھ اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیمرے ہر کہیں لگا دیے گئے ہیں، ان کے کمرے میں بھی اور ہر جگہ۔ تو بلکہ بعض لوگوں نے تو کہا کہ بھائی باتھ روم میں بھی، وہ تو بات قابل فہم نہیں، میرا نہیں خیال یہ بات درست ہو۔ تو وہ بہرحال یہ کہ دباؤ ہے بہت سخت، توڑنے کی انہیں کوشش کی جا رہی ہے۔ سیٹیں جو ہیں وہ خالی چھوڑی گئی تھیں، جو 2 تھی دینے سے انکار کیا گیا ان کو، پی ٹی آئی کی سیٹیں انہیں دینے سے انکار کیوں کیا گیا؟ بھائی ابھی سینٹ کے الیکشن ہونے، صدر کا الیکشن ہو گیا، سینٹ کے الیکشن ہوں گے۔ خلق خدا کا رخ کسی اور طرف ہے، قدرت کے اشارے کچھ اور ہیں، اور یہ اقتدار کے منظر پر شہنشاہ ایران کے آخری دنوں میں یہی ہو رہا تھا، ایک وزیر اعظم بنتا تھا، پھر کچھ دن کے بعد دوسرا وزیر اعظم، تیسرا بنتا تھا۔ اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی تو یہی تھا، ایک گروہ ابھرتا تھا، پھر دوسرا آ جاتا تھا، پھر تیسرا آ جاتا تھا، وہ جو آتے تھے اس کو کرپٹ کرا دیا جاتا تھا۔ ٹویٹر بند ہے، خود کو بڑے پارسا اسپین کی یہ بات میں مکمل کر لوں، اسپین میں ایک گروہ ابھرتا تھا اور وہ اقتدار میں آیا، پھر ان پہ الزامات کی بارش ہوتی تھی، افراتفری طوائف الملوکی کا حالت تھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ تو یہ ان کا اب چل چلاؤ ہی ہے، یہ لوگ رہ نہیں سکتے زیادہ عرصہ۔ ٹویٹر کو ایکس جو ہے اصل میں، لیکن وہ لفظ ٹویٹر ہی رہا ہے جو وہی زبان پہ چڑھتا ہے۔ آج 21واں دن ہے شاید، یا 22واں ہے، چوتھا ہفتہ شروع ہو گیا، اور عدالت میں سندھ ہائی کورٹ میں جنگ جاری ہے، اور وکیل عبد المعید صاحب نے کہا ہے کہ ظاہر یہ عام آدمی کے اظہار رائے کا پلیٹ فارم ہے، لیکن بہرحال وہ جیسے ہی کبھی کبھی رات کو میں دیکھتا ہوں 4 بجے 5 بجے کھل جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، پھر فوراً ہی بند کر دیتے ہیں۔ پختونخوا میں زیادہ احتجاج ہوا ہے، اس سے بہت زیادہ لوگ نہیں نکلے ہیں، جی پی او پہ ویسے لوگ نکلے، باہر پولیس نے یلغار کی۔ ظاہر ہے جب پولیس یلغار کرتی ہے اور بڑی بے رحمی کے ساتھ کرتی ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آدمی غائب ہی کر دیا جائے گا، لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے
کہ لوگ جو ہیں وہ ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے. جب بھی لوگوں کو موقع ملے گا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، اسی وقت جو ہے ادھر وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو چکے گا، کسی وقت اچانک کوئی چیز ہو جائے گی. اور ادھر وہ ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں. ہاں جی، اب اس اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے کہا وہ میرے دوست کا کیا حال ہے پاکستان میں، سنا بڑی تکلیف میں، خود بھی پرابلم میں ہے، ابھی مسائل سے نکلے نہیں ہیں. وہ ایک کیس میں انہیں $90 ملین دینا پڑے ہیں اور ایک میں $350 ملین کا جرمانہ ان پہ عائد ہونے والا. لیکن بہرحال اسٹیبلشمنٹ تو نہیں چاہتی، لیکن اگر وہ آ گئے تو سچویشن بدل ہو سکتی ہے. اس سے کوئی امید نہیں وابستہ کرنی چاہیے. جد و جہد مقامی ہوتی ہے اور اسی سے نتیجہ نکلتا ہے. افغانستان جو سرمایہ کاری کر رہا ہے وہ بڑی تشویشناک ہے. یعنی آپ اپنے دوستوں کو کھو رہے ہیں. چین جو ہے وہ آپ کے بارے میں چین آپ کے ساتھ سنسیئر ہے، لیکن اسے آپ کھو رہے جب امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ گئے. مستقبل جو ہے وہ ان کا تو نہیں ہے، امریکہ کا تو نہیں ہے، مستقبل تو انہیں کا ہے. اور پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یعنی تعلقات میں قوم کا مفاد دیکھنا ہوتا ہے. تو امریکی تو آپ کو اپاہج دیکھنے جاتے ہیں. امریکیوں کو رتی برابر بھی پاکستان سے ہمدردی ہوتی تو وہ ایران سے گیس لینے کی اجازت دیتے اور روس سے تیل خریدنے کی اجازت دیتے ہیں. انڈیا خرید رہا ہے نا، تو اسے کوئی روکتا تو نہیں ہے. روس سے تیل خرید رہا ہے، ڈیزل خرید رہا ہے اور خرید کے بیچ بھی رہے ہیں. ایون عرب ممالک خرید کے آگے بیچ رہے ہیں. تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے. جس طرح انڈیویجول کا معاملہ ہے، خاندان کا معاملہ ہے، قوم کا معاملہ بھی یہی ہے. وہی قوم ترقی کرتی ہے، وہی آبرومند ہوتی ہے، وہی اپنے اس کے عوام خوش رہ سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں اور اخلاقی اور علمی طور پہ فروغ پذیر ہو سکتے ہیں جو اپنے آپ پہ نثار کرے. یعنی قرض ورض لینا تو خیر کوئی ایسی بات نہیں ہے. انڈیویجول بھی قرض لیتا ہے اور آج کی جدید معیشت میں اقوام بھی قرض لیتی ہیں. لیکن ہمارے سامنے ہے نا جو بار بار دہرائی گئی مثالیں ہیں. کوریا ہمارے سامنے ہے، جاپان ہمارے سامنے. چینیوں کی تو کسی نے مدد نہیں کی. اوورسیز چینی آئے اور یہاں بھی یہ ہو سکتا ہے اگر امن ہو، نمائندہ حکومت ہو، پائیدار ہو، تو اوورسیز پاکستانیز آ سکتے ہیں. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ماحول ٹھیک ہو، انصاف میسر آ سکتا ہو. اور وہ اسی پہ توجہ نہیں ہے. یعنی جو عظیم ترین انسانی مغالطے ہیں ان میں سے ایک آدمی کئی کا ہم شکار ہے کہ چالاکی سے، جوڑ توڑ سے ایسا کر لیں گے، یہ کر لیں گے. یہ جو مخلوق پیدا ہوتی ہے فیصل بابڈا قسم کی، شیخ رشید قسم کی اور بہت سے لوگ، اخبار نویسوں میں بھی ایسے بہت لوگ ہیں. او بھائی اللہ کے بندو، سیدھا راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ ادارے تعمیر کیے جائیں، امن ہو، جو نمائندہ حکومت قائم ہو، مشورے سے فیصلے ہوں، تلخیاں باہم نہ ہوں، احتساب کا جو معاملہ ہے وہ عدالتوں پہ چھوڑ دیا جائے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ ٹکراؤ ہی ہوگا، آخر کار کسی ایک فریق کو سرنڈر کرنا پڑے گا. میری رائے تو بہرحال یہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ نرمی کرنی چاہیے، اعلی ظرفی سے کام لینا چاہیے، کم از کم سزائیں دینی چاہیے. آپ ماضی کو بدل نہیں سکتے. یہی بہترین طریق ہے. جن قوموں نے ترقی کی ہے، خوشحالی، آبرومندی پائی ہے، جہاں علم کو فروغ حاصل ہوا ہے. لیکن یہ قبائلی مزاج ہے ہمارا، اسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اس کے نتائج ظاہر ہے اچھے نہیں ہو سکتے. لیکن اس بار بار عرض کرتا ہوں کہ اس حکومت کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ نہیں چل سکتی. یہ مسائل الجھتے چلے جائیں گے اور نہ آپ کی زراعت میں فوری ترقی ہو سکتی ہے. فوری یعنی 6-7% اگر ہو جائے وسائل، یہ رمضان المبارک کے پیکج اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، احساس پروگرام، فلاں پروگرام، وہ اپنی جگہ ان کی افادیت ہے. لیکن لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، انہیں کھاد اور پیسٹیسائڈ مل رہی ہو کسانوں کو اور بیج اچھے مل رہے ہوں، تو 7% کیا، ایک سال میں 10-12% گروتھ بھی ہو سکتی ہے. اور 22% ہے وہ تو اس سے بہت بڑا فرق پڑ جائے گا ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے. اور بجلی سستی پیدا کرنے کے لیے طرز ہو سکتی ہے سستی.
بات دوسری طرف نکل جاتی ہے۔ بہرحال ایک مربوط منصفانہ نظام، جمہوری شائستہ نظام کے تحت ہی ترقی ممکن ہے، جہاں سب ادارے، فوج بھی، سول، صرف فوج کا رونا نہیں ہے کہ وہ اپنی حدود سے باہر نکلتی ہے، سول سروس بھی اپنی حدود سے تجاوز کرتی ہے، سیاستدان تجاوز کرتے ہیں۔ تو یہ جب تک ہر کوئی اپنے دائرہ کار میں نہیں ہوگا اور ہر کوئی اپنا کام نہیں کرے گا، اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور جبر میں قومیں نہیں پنپتی ہیں کسی صورت بھی۔ قوم انسانی صلاحیت آزادی میں بروئے کار آتی ہے۔ مغرب، یورپ اور پھر امریکہ اور ادھر آسٹریلیا وغیرہ بھی، نیوزی لینڈ وغیرہ بھی، وہ لوگوں کو آزادی ملی تو ترقی ہوئی نا۔ آزاد ذہن سوچتا ہے، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں۔ بھئی ایک وقت آزادی بھی، پوری آزادی اور پورا ڈسپلن، یہ ہے زندگی، اس میں ہے کامیابی۔ بہرحال امید کی کرن پھوٹی تو ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، اور تھوڑی سی نہیں ہے امید۔ خلق خدا کی اکثریت 2/3 سے غالب کے سروے پہ چھوڑ دیں، اس میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا۔ یہ حقائق کا سامنا نہ کرنے کا رویہ ہے۔ تو اکثریت میں تو یہ احساس پیدا ہو گیا، اب لوگوں کی تربیت کرنی ہے، ان میں ڈسپلن پیدا کرنا ہے، انہیں سلیقہ مندی پیدا کرنی ہے، انہیں تعلیم دینی ہے۔ پیغمبران اعظام نے لوگوں کو تربیت دی، سب سے زیادہ تربیت، لگ بھگ 4000 آدمیوں کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ کوئی پھول بن گیا ہے، کوئی چاند، کوئی تارا، جو چراغ بجھ گئے ہیں تیری انجمن میں جل کے۔ جناب والا کا ذکر ہوتا ہے تو پھر جی چاہتا ہے دراز کیا جائے، بات لمبی ہو جائے گی، پھر کریں گے انشاءاللہ۔ میرے جی چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کرام اور اہل بیت اطہار اور بعد میں پیدا ہونے والے جلیل القدر رسول اللہ کی امتیوں پر ایک الگ سے کام کروں، بس اب اتنی انرجی نہیں ہے۔ وہی شورش کے جیسے موجے تہنشین کوئی، وہی دل ہے مگر آواز مدھم ہوتی جاتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔